الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 اور اس سے آگے کی آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے، اور آج ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم سورہ حجرات کی تفسیر کو مکمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے ہم سب کے گھروں کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں اپنے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما بے شک یہی ہے، المؤمنون ایمان والے یعنی مومن، اخوۃ بھائی، یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس اصلحوا صلح کرواؤ، بین درمیان، اخویکم اپنے بھائیوں کے، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیے مبارکہ میں اور جو کل کے لیکچر میں آپ نے آیے مبارکہ پڑھی، ان کو آپ نے عقیدے کے حوالے سے اور مشاجرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے پڑھا۔ اگر ہم اس کو اپنے معاشرتی حوالے سے لاگو کرنے کی کوشش کریں تو اس آیت اور اس سے جو پیچھے آیات گزری ہیں جن میں بھی صلح کا ذکر ہے، تو اگر ہم اسے اپنے معاشرے پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے ہمیں اس کو اپنے خاندان، اپنے دوست احباب پر لاگو کرنا چاہیے۔ اگر خاندان کے دو لوگ آپس میں ناراض ہیں، ان کے درمیان رنجشیں ہیں، تو ہمیں کسی طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ رنجشیں ختم ہو جائیں اور ان کے درمیان صلح ہو جائے، اور کوئی ایسا درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے دو خاندان جن کے درمیان رنجشیں ہیں، جب کلشیں موجود ہیں اور گلے شکوے موجود ہیں، وہ دور کیے جائیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلح کروانے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جتنے مومن ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو بھائیوں کے درمیان ناراضگی ہمیشگی کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے درمیان صلح کی ایک فضا قائم رہنی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اتنے خود غرض نہ ہو جاؤ کہ اپنا غرض، اپنا مقصد نکالو، بلکہ اگر دیکھو کہ دو بھائی آپس میں ناراض ہیں، دو خاندان آپس میں ناراض ہیں، یا معاشرے میں موجود بعض افراد کے ساتھ جو ہے وہ غصہ ہے اور ان کے درمیان ناراضگی ہے، اور جب کلشیں اور رنجشیں بہت زیادہ ہیں، تو کوشش کرو کہ ان کو اس راستے پہ لے آؤ کہ وہ آپس میں دوبارہ اخوت اور محبت کے رشتے میں جڑ جائیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، نہ یسخر مذاق اڑائے، قوم من قوم کسی قوم کا، یعنی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان یکونوا کہ وہ ہوں، خیرن بہتر، منہم ان سے، ولا نساء اور نہ ہی عورتیں، من نساء دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان یکن کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہوں، خیرن بہتر، منہن ان سے۔ قرآن پاک کے الفاظ بالکل واضح ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔
اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ فلا تلمزوا انفسکم، اور لا تلمزوا انفسکم، اور جو آپس میں آپ جو ہے ایک دوسرے کے اسے ہوتا ہے تلمزو آپ کہہ لیں جو ہے وہ برے نام رکھنا بھی ہے، اور تلمزو کا ایک معنی ہم یہاں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تانا زنی نہ کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ یاد نہ کرو۔ تو یہاں پر جو آیہ مبارکہ ہے بالکل واضح، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ایک عام، پھر اس کو پھر خاصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور الگ سے جو ہے وہ عورتوں کا ذکر کیا، پھر انہیں جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم کسی دوسری قوم کا ہرگز جو ہے وہ مذاق نہ اڑائے۔ جس طرح ہم عام جملوں میں کسی دوسرے کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی کا بھی اس طرح جو ہے وہ مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور اسی طرح عورتوں کا کہا گیا کہ عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں بیٹھی ہوئی ہوں تو مذاق اڑاتی ہیں ایک دوسرے کا، یا جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہیں کسی کی، یا کسی کی عیب کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہیں، یا کوئی ان کے قریب سے گزر جاتا ہے تو تین چار سہیلیاں بیٹھی ہوں تو کسی کے قریب سے گزر جانے پہ اس کے چال کا یہ نقل اتارنا، اس کو دیکھ کے ہنس پڑنا یا اس کا مذاق اڑا دینا، اس کو جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اور فرمایا گیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی تم عیب لگاؤ، یعنی تانا زنی نہ کرو، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، انفسکم اپنے نفسوں پر، یعنی ایک دوسرے پر، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر تم عیب نہ لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا، اور باہم نہ جو ہے وہ ڈالو بالالقاب، برے لقب، یعنی برے لقب برے نام ایک دوسرے کے نہ ڈالو، بئس الاسم، برا نام ہے، الفسوق، گناہ کا کام ہے، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ومن، اور جو یا جس نے لم یتب، توبہ نہ کی یعنی باز نہ آیا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ جو ہے وہ ظالم ہے۔ تو یہاں پر واضح جو ہے وہ چیز ذکر کی گئی کہ اس طرح کی کیفیت سے جو ہے وہ بچا جائے۔ تو یہاں پر چند گزارشات بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہاں پر جو آیت کے اندر چیزیں مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، ان پر جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو یا تھوڑی سی جو ہے وہ بات چیت ہم کر لیتے ہیں۔ یعنی اے لوگوں، ہم نے تم کو جو ہے وہ پیدا کیا، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بننے، تم ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، اب تمہارا کام ہے سلو کروا دینا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رہنا۔ اگر دو بھائی جھگڑ پڑتے ہیں ان کے درمیان محبت اور آشتی اور امن کی فضا کو قائم رکھنا، لیکن اس میں یہ نہیں کہ تم کسی دوسری قوم کا مذاق اڑاؤ، جس طرح یہ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح یہ ہم لطیفے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ پٹھانوں پہ لطیفہ ہوتا ہے، کبھی مطلقاً جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کوئی قوم ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہو، جن کی ہتک کر رہے ہو، جن کو اپنے سے کم سمجھ کے ان پہ جو ہے وہ ہنس رہے ٹھٹھا کر رہے ہو سکتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں تم سے بہتر ہو۔ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، برے نام نہ رکھو، اور برے نام رکھنا ایمان لانے کے بعد یہی سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو باز نہیں آتا یہی جو ہے وہ لوگ ظالم ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں جی۔ اگلی آیت بھی اسی جیسی اور اس سے بھی اہم آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن،
برا گمان کرنے سے بچو. ان بعد الظن اسم، بے شک بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. فلا تجسسوا، اور تجسس نہ کیا کرو، عیب نہ ٹٹولا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل، کہ کھائے لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، جو کہ مردہ ہو. فکرہتموہ، پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، رحمت فرمانے والا ہے. یہاں پر گمان کا ذکر کیا گیا، گمان سے بچنے کا حکم کیا گیا کہ گمان سے بچ جاؤ، یعنی گمان نہ کرو، گمان سے بچنے کا حکم فرمایا گیا. اور جو ذکر کیا گمان کہتے ہیں انسان اپنے ذہن میں کسی چیز کے بارے میں سوچ لیتا ہے، انسان اپنے ذہن میں ایک چیز فرض کر لیتا ہے. اسی لیے منع فرمایا کہ کوئی جو ہے وہ اپنے ذہن میں کسی قسم کا گمان پیدا نہ کرو، کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ انسان کے لیے گناہ کا باعث بنتے ہیں. گمان کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو اخلاق کی نگاہ میں انتہائی پسندیدہ بھی ہے اور دین کی نظر میں مطلوب اور محمود بھی ہے. یعنی یہ گمان ایسا ہے جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. مثلا وہ کون سا گمان ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ نیک گمان رکھنا، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اس کے رسول کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. یہ گمان یہ نہایت ہی پسندیدہ ہے اور دین کی نظر میں اسی کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، یہ مطلوب ہے. اور دوسرا گمان یہ ہے کہ جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی آپ ایک گمان کر لیتے ہیں اور اس کے بغیر کوئی بھی چارہ کار نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہوتی. مثلا عدالت میں جو ہے وہ شہادتیں پیش کی جاتی ہیں، اور شہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوتی ہیں، جج کے سامنے پیش ہوتی ہیں، اور جج ان کی چھان بین کرتا ہے، پھر اپنے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. جو اس کے پاس سامنے دلائل اس کے پیش کیے جاتے ہیں، اپنے گمان پر پھر جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. یہ گمان جو ہے وہ اس پر کام کرنے کے علاوہ اس کے پاس جو ہے وہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، اس کی بھی جو ہے وہ گنجائش شریعت دیتی ہے. لیکن تیسرا گمان ایسا ہے کہ اگرچہ بدگمانی ہے مگر جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. مثلا کسی شخص یا جماعت کی سیرت یا کردار میں، اس کے معاملات اور طور طریقوں میں ایسی صورت میں یہ ضروری نہیں کہ لام والا اس سے جو ہے وہ حسن ظن ہی رکھے، لیکن اس بدگمانی کی آخری حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے لیے بعض احتیاط سے کام لے. اس کے خلاف محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. مثلا ایک آدمی جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ اس طرح کا ہے، یا اس کے معاملات اس طرح کے ہیں، یا طور طریقے جو ہے وہ اس کے عجیب و غریب ہیں، تو اس میں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے حسن ظن نہیں رکھیں. لیکن اگر آپ اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور بدگمانی کی آخری حد تک یہ ہے کہ آپ اس کے شر سے جو ہے وہ بچ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرے، تو یہ گمان کی ایک کیفیت ہے، لیکن یہ جو ہے وہ گناہ نہیں مانا گیا، صرف انسان بچنے کی حد تک جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو گمان کے حوالے سے میں یہاں پر واضح کرتا چلوں، چار جو ہے وہ امور ذکر کیے گئے، یا جو ظن ہے گمان کرنا، یہ چار قسموں پر منقسم ہے. پہلی ہے حرام، ایک گمان حرام ہوتا ہے. دوسرا وہ گمان ہے جس کا حکم دیا گیا ہے جو کہ واجب ہے. تیسرا گمان وہ مستحب ہے، اور چوتھا گمان جو کہ جائز ہے. جو حرام ظن ہے، حرام گمان ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا یا مجھے مصیبت ہی میں مبتلا کرے گا، یعنی اس کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس ہو جانا، یہ برا گمان ہے. یہ گمان کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن، تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہیں آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا گمان ہو، یعنی اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے بندہ فوت ہو، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. تو بعض گمان ایسے ہیں جن سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں برا گمان رکھنا، یہ جو ہے وہ حرام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ایکم وزن فإن الظن اکذب الحدیث، یعنی بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی ہی جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح بعض گمان ایسے ہیں جن کو کرنا واجب ہے، اب وہ کون سے گمان ہیں؟ اور جو کام ایسے ہیں کہ ان پر کسی جانب سے عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، وہاں پر ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے، جیسے باہمی منازعات، جھگڑوں میں، مقدمات کے فیصلوں میں سکہ گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرنا، کیونکہ حاکم اور قاضی جس کی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اس کا فیصلہ دینا جو ہے وہ واجب اور ضروری ہے، لیکن اس پر کوئی نص موجود نہیں، قرآن کی آیت موجود نہیں، کوئی حدیث موجود نہیں کہ اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکے، تو وہ اب اپنے ظن اور گمان کے مطابق فیصلہ کرے گا، جو وہ فیصلہ کرے گا اس گمان پر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اور یہ گمان جو ہے وہ واجب ہے۔ تو اگر وہ گمان جو ہے وہ اپنا پیش کر کے فیصلہ دے دیتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ گمان غلط ہو جاتا ہے، وہ بعد کے مسائل ہیں، پھر وہ آگے اس کا جو ہے وہ سارا چیلنج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے ظن مباح، یعنی وہ گمان جو ہے وہ جائز ہے، کسی کو نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اب وہ اپنے غالب ظن پر جو ہے وہ عمل کرے کہ یہ اگر اس کو یقین ہو جاتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں اور دل اس کا اس پہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر اس نے 3 ہی پڑھی ہیں، اور اگر وہ 4 کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہیں تو پھر اس کی 4 ہی جو ہے وہ مانی جائیں گی، یہ جو ہے وہ گمان جائز ہے۔ اور ایک گمان جو ہے مستحب ہے، یعنی ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھنا، اس پر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، تو یہ گمان کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اس لیے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو اکثر گمانوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض جو تمہارے گمان ہیں وہ گناہ کا سبب بنتے ہیں، ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کیا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بھی تجسس کرنے والوں کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا یا معشر من آمن بلسانی، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے، ولم يدخل ایمان و قلبہ، اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، لا تتبعوا عورات المسلمین، اور مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ کیا کرو، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، یعنی جو کسی کے پوشیدہ حالات کی کھوج کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا پردہ جو ہے وہ چاک فرما دیتا ہے، ومن يتبع عورته يفضح في بيته، اور جس کا اللہ جو ہے وہ پردہ چاک فرما دے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تجسس کے حوالے سے ذکر کیا، اور آگے ذکر کیا لا یغتب ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کی جو ہے وہ غیبت نہ کیا کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم کیا یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی مردار کا جو ہے وہ گوشت کھاؤ، تم اس کو یقیناً ناپسند کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس حوالے سے ایک اور چیز ذکر کی امام غزالی علیہ رحمہ نے مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 158 اور باب نمبر 20 میں ایک حدیث پاک نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرماتی ہیں، مسند امام احمد کی حدیث ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر حدیث نمبر 7431، یہ حدیث پاک میں آپ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ تو اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کہ کون سے لوگ بہتر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اپنے امت کے شریر لوگوں، شیطان لوگوں، بدبخت لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بدبخت شریر لوگ کون ہیں؟ المشاؤون بالنمیمہ، جو چغلی کھاتے ہیں اور 2 بھائیوں کے درمیان فساد کرواتے ہیں، جو باغی ہیں، البرائی، اور آدم بیزار ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد سے، انسانیت سے بیزار ہیں، العنتا، متعصب لوگ ہیں، یہی جو ہے وہ سب سے شریر ترین جو ہے وہ لوگ ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کی مذمت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے
کہ اس کو جو ہے وہ بچنا چاہیے. اور اسی لیے سورہ ہمازہ اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِلٌ لِكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، کہ وائل ہلاکت ہے ہمازۃ اللمازہ ان لوگوں کے لیے جو تانہ زن ہے اور عیب جو ہیں، یعنی جو تانہ زنی کرتے ہیں اور عیب نکالتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اس لیے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، تم ایک دوسرے کے جو ہے وہ عیب تلاش نہ کرو اور جو ہے وہ غیبت نہ کرو. اور کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ تم ایک دوسرے کے جو ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم میں سے یہ غالب گمان پہ ساحرہ بیٹے عمل ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مثلا 4 کاتیں پڑھی، آپ کو وہم ہو گیا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں یا کتنی پڑھی ہیں. اگر آپ کو یہ ظن غالب ہے کہ میں نے 4 ہی پڑھی ہیں تو پھر آپ کی 4 شمار ہوگی. اگر آپ نے غلطی سے 5 بھی پڑھ دی ہیں تو آپ کے ظن کے مطابق فیصلہ ہوگا، پھر 4 ہی جو ہے وہ شمار ہوں گی، 5ویں جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ الگ ایک رکعت جو ہے وہ بن جائے گی. آگے بڑھیں جی اگلی آیت کی طرف. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکرن، مرد سے، و انثی، اور عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بنایا، شعوباً، شعوب کہتے ہیں ذات کو، و قبائل، اور قبیلے کو. قبائل کہتے ہیں قبیلے کی جمع ہے قبائل، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں جو ہے وہ ذات عطا کی اور تمہیں قبیلہ دیا، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. تو یہاں پر جو ہے مبارکہ یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلے اور ذاتیں اسی لیے بنائی تاکہ پہچان ہو جائے. ہر قبیلے کا ایک خاص کریکٹر ہوتا ہے، ہر قبیلے کا ایک خاص کردار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پہچان ہوتی ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی ہے اور یہ باقاعدہ اصول پہ اترتا بھی ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہی جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی ایسے آدمی کو دین کا علم نہ سکھاؤ جو ہے وہ گھٹیا قسم کا ہو، کیونکہ اگر اسے دین سکھا دیا گیا تو وہ ہمیشہ دین کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرے گا. تو سعدی شیرازی فرماتے ہیں سعدیہ شیرازیہ علم مدے کم ذات را، کم ذات را چو آکر شود گلا کنند استاد را، کہ اے سعدی شیرازی کسی کم ذات کو علم نہ سکھا، جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ استاد کا ہی بعد میں گلا کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اسی لیے بنائی گئیں تاکہ جو ہے وہ پہچان ہو جائے، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ پہچان رکھتی ہے. ہر قبیلے کا ایک خاص جو ہے وہ کریکٹر ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے اسی لیے تمہارے جو ہے وہ قبیلے بنائے ہیں اور اسی لیے تمہاری ذاتیں بنائی ہیں تاکہ تمہاری جو ہے وہ پہچان ہو جائے اور تمہیں جو ہے وہ پہچان لیا جائے. ہر قبیلے کی کچھ صفات ہیں، کچھ کریکٹرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اسی سے جو ہے وہ ہمیشہ پہچانا جاتا ہے. ان چیزوں کا بھی شریعت جو ہے وہ خیال رکھتی ہے. یعنی بعض یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ذات پات کی طرف ان کا زیادہ دھیان ہے کیونکہ یہ لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، برے صغیر پاک و ہند میں رہے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ یہ ذات پات کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. مثلا جس طرح سعادات کا احترام بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی وجہ سے یا ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے درمیان بھی یہی جو ہے وہ
چھوت اور اس طرح کے نظام موجود ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ ذات پات اور اس چیز طرح کا خیال رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ جو تم میں سے زیادہ متقی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی ایک اپنی اہمیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے اور نسبت کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا تمہاری ذاتیں بنائیں، اس کا بھی کوئی مقصد تھا، تمہارے قبیلے بنائے، اس کا بھی کوئی مقصد تھا، لتعارفوا، تاکہ تمہیں پہچان لیا جائے۔ ہر بندہ اپنے قبیلے سے پہچانا جاتا ہے، ہر بندہ اپنی ذات سے پہچانا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلے اور ذاتیں جو ہیں وہ پیدا فرمائی ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے، کیا وہی مقام حاصل کرے گا جو اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا ہے یا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اسے ہی پھر اللہ تعالیٰ مزید رتبہ اور عزتیں عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر والا ہے، خوب جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ اگلی آیت کی طرف پڑھیں گی۔ ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، قالت کہتے ہیں الاعراب دیہاتی، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ قل اے محبوب فرما دیجئے لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ قولوا یہ کہو اسلمنا ہم اسلام قبول کیا، ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور لما ہرگز نہیں یدخلی داخل ہوا الایمان و ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ لا یلتکم تمہیں کمی نہ کرے گا، یا تم میں کمی نہ کرے گا، من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے شیئن کسی بھی چیز کی۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو تمہارے اعمال میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رافضیوں کی اور شیعوں کی بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ آیہ مبارکہ پڑھ کے وہ عام سادہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے، کہ جس طرح عرابی آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم تو مومن ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے تم مومن نہیں ہوئے، تم بولو ہم مسلمان ہوئے۔ تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے شیعہ حضرات کی طرف سے، اور یہ کرتے بھی ہیں، اور کبھی آپ غور کریں تو وہ ہمیں جو ہے وہ مومن نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جی مومن اور مومنین اور مومنات، وہ اپنے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ عامت المسلمین کے لیے وہ مسلمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ان کا نظریہ ہے، یہ باقاعدہ ان کی سوچ اور باقاعدہ ان کی فکر ہے، اور باقاعدہ یہ ڈوز ان کو دی جاتی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو ان کے عقیدے پر ہوتا ہے، اسے جو ہے وہ مومن کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو مسلمان جو ہے وہ یہ نام ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور ایمان والا ہونا یہ صفت ہے۔ اسلام کا تعلق یہ، یا اسلام قبول کرنا، اس کا تعلق جو ہے اعمال کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، یعنی دل کے ساتھ، یعنی عقیدے کو ایمان کہا جاتا ہے، اور عقیدے پر آدمی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اسی کو جو ہے وہ اسلام اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ بنیادی فرق تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مومن اور ہوتے ہیں مسلمان اور ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس لیے مومن کہتے ہیں، اور یہ دلیل یہ آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب کو، اے محبوب یہ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کو قرآن کا حصہ بنایا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اگر مسلمان ہونا یہ منافقت کی دلیل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبوب کو یہ نہ ارشاد فرماتا وامرت وانا اول المسلمین، کہ اللہ یہ نہ ارشاد فرماتا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر یہ معنی کیا جائے کہ مسلمان ہونا منافقت ہے تو اس آیت کا پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ تو بعض ایسی آیات اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا مگر مسلمان ہی مرنا۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے منافق ہو کے مرنا؟ تو یہ کچھ دلائل ہیں جو ان کو جو ہے وہ رد کرنے کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، 10 منٹ باقی ہیں۔ آیت نمبر 15،
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم پھر لم یرتابوا وہ شک نہیں کرتے، وجاہدوا اور جہاد کرتے ہیں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون اور یہی لوگ سچے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے، اس کی ذات میں شک نہ کرنے والے، جہاد کرنے والے اپنی جان اپنے مال کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سچا قرار دیا، یعنی جہاد کرنے والا سچا ہے۔ اسی طرح اپنے مال اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والا اور اس پہ شک نہ کرنے والا، یہی جو ہے وہ سچوں کی دلیل ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام جو ہے وہ محبت سے اور تبلیغ سے اور جو ہے وہ اس طرح پھیلا ہے، تو ٹھیک ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن جہاد جو ہے وہ بنیادی فیکٹر ہے، جہاد کے بغیر جو ہے وہ اسلام نہیں پھیلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا ہے تو اسلامی سلطنت پھیلی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق میں حصہ لیا ہے، تو اسلام جو ہے اس کی داغ لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہے، تبھی اسلام جو ہے وہ ترقی کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہی لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں، یعنی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ سچے ہیں، جو غزوہ احد میں شریک ہوئے وہ سچے ہیں، جو غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خندق ان میں جو ہے وہ شریک ہوئے وہ سب سچے ہیں، یعنی جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کیا وہ سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو سچا فرمائے، ان کو اگر کوئی غلط کہتا ہے، جھوٹا کہتا ہے تو وہ خود غلط ہے اور وہ خود جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں، آیت نمبر 16، ارشاد فرمایا کل اتعلمون اللہ بدینکم، کل فرما دیجئے اتعلمون کیا تم سکھاتے ہو اللہ کو، بدینکم اپنا دین، یعنی کیا تم اللہ کو اپنا دین جتاتے ہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو کہ تم دیندار ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ میں ہی جانتا ہوں باقی کوئی جانتی کچھ نہیں ہے، یعنی ایک آدمی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، امت میں کوئی کام اتنا نہیں کر سکا جتنا میں نے اکیلے نے کر دیا، تو یہ دعویٰ کرنا بھی کیا ہے، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہ اے محبوبہ فرما دیجئے تم دکھاؤ گے، تم سکھاؤ گے اللہ کو، تم بتاؤ گے اللہ کو، تم جتلاؤ گے کہ تم جو ہے وہ دیندار ہو، تم نے دین کا کام کیا ہے۔ تو واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی خود کو دیندار جو ہے وہ نہ گنا جائے اور بار بار اپنی دینداری کا جو ہے وہ پرچار نہ کیا جائے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ اگر تم دیندار ہو تو اپنے فائدے کے لیے ہو، اللہ کو مت جتاؤ کہ تم دیندار ہو، اللہ کو مت جتاؤ کہ تم اسلام پہ چلتے ہو، اللہ کو مت جتاؤ کہ تم جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنے والے ہو، اللہ کو مت جتلاؤ کہ تم سنتوں پر عمل کرنے والے ہو۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، ہرگز تم اللہ کو جو ہے وہ اپنے دین کے بارے میں نہ جتلاؤ کہ تم جو ہے وہ دیندار ہو۔ اللہ سب جانتا ہے کون دین والا ہے کون دین والا نہیں، کون خلوص کے ساتھ ہے کون خلوص کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں، آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، یمنون وہ احسان کرتے ہیں، علیک اے محبوب آپ پر، ان اسلموا کہ وہ ایمان لے آئے، وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے محبوب فرما دیجئے لا تمنوا تم نے احسان نہیں کیا علیہ مجھ پر اسلامکم تمہارے اسلام لانے نے، یعنی تمہارے اسلام لانے نے مجھ پر احسان نہیں کیا، بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان کہ اللہ نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی، ان کنتم صادقین اگر تم جو ہے وہ سچے ہو۔ تو یہ اس بات پر غور کرو کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہو اس کو نہ جتاؤ کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کے لیے ہدایت عطا فرمائی، ایمان کا تمہیں راستہ دکھایا، اور اگر تم سچے ہو تو اس بات پر غور کرو
تو یہاں پر یہ بھی چیز ذکر کی گئی کہ بعض منافقین کا یہاں پر ذکر موجود ہے کہ وہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دینے کے لیے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ اپنا پریشر بڑھانے کے لیے یہ کہا کرتے تھے یا منون علیہ کا نسلم، کہ ہم نے تو احسان کیا جی، ہم آپ پہ جو ہے ایمان لے آئے، اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام لانے سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ قوت اور تقویت نہیں ملی، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی ذات سے جو ہے وہ قوت اور تقویت عطا فرمائی ہے۔ بل اللہ یمن علیکم، اگر تم اسلام قبول کر گئے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ ایمان کا راستہ دیا۔ اب اگر سچے بن جاؤ تو تمہارا اسلام قبول ہے، اگر سچے نہیں بنو گے تو پھر تمہیں مسجد نبوی سے نکال دیا جائے گا۔ اور یہ وقت بھی آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو مسجد میں سے پکڑ پکڑ کے نکالا اور ارشاد فرمایا اخرج یا فلان انک منافقون، اے فلاں تو نکل جا، تو منافق ہے، اے فلاں تو بھی نکل جا، تو منافق ہے۔ تو آپ نے مسجد نبی میں سے ایک ایک منافق کو پکڑ کے جو ہے وہ نکالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر جو ہے وہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ آیت نمبر 18، آخری آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان اور زمین کے غیبوں کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھ رہا ہے بما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لائے اس پیغام کا پرچار یہاں پر موجود ہے کہ اللہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جو تم عمل کرتے ہو پوشیدہ کرو، اعلان کرو، دل میں ان کے بارے میں خیال پیدا کرو، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اسی کے مطابق قیامت کے دن تمہارے لیے جو ہے وہ فیصلہ مقرر کیا جائے گا اور پھر تمہاری جزا اور سزا کا جو ہے وہ حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہ 18 آیات بینات ہیں سورہ حجرات کی، جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نے مکمل کیا، اس کی مختصر سی تشریح کو دیکھا۔ تو آپ سب خوش نصیب ہیں جنہوں نے سورہ حجرات کو مکمل کر لیا ہے، اور یہ میرے خیال میں ہمارے کورس میں پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ سورت اس طرح جلدی ختم ہوئی ہے، ورنہ ہم جو ہے وہ بعض اوقات ایک دو مہینے لگاتے ہیں اس سورت پہ۔ تو یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم نے ایک ہفتے کے اندر ہی سورہ حجرات کی 18 آیات کو مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے صدقے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کو اچھے طریقے سے کیجیے، جو چیز نہ سمجھ آئے اس چیز کو آپ نے پوچھ لینا ہے، اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ سے کہی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی گروپ میں بھیج دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے ہم سب کے گھروں کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو اب ہم اگلے لنک کا انتظار کریں، اگلا آپ کو جو ہے وہ لنک بھیجا جاتا ہے انشاء کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔